السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے، لیکن ایک بڑی دکھ کی خبر جو کہ سنبھل سے نکل کر کے آ رہی ہے، سننے کے بعد بڑی دل کو تکلیف پہنچی ہے کہ سنبھل کے حالات اب تک بھی ٹھیک ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اگرچہ کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے کہ ابھی کوئی بھی سروے کی کارروائی نہیں کی جائے گی کسی بھی مسجد کے اوپر، کسی بھی درگاہ کے اوپر، جو بھی نئی یاچکائیں اگر کوئی داخل کرنا چاہتا ہے تو وہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر بھی سنبھل کی سرزمین سے بڑی دکھ کی خبر نکل کر کے سامنے آئی ہے۔ وہ خبر کیا ہے کہ سنبھل کے اندر ایک اور مسجد ہے جس کا نام انار والی مسجد ہے۔ اس انار والی مسجد میں کل ایک ایسا معاملہ پیش آیا کہ جب وہاں پر اذان دی گئی اور نماز کے لیے لوگ تیار تھے، اذان جیسے ہی کہی گئی تو ایک ایسا منظر سامنے آیا کہ سب لوگ دنگ رہ گئے۔ اب سنبھل کا حال وہ ہو چکا ہے کہ ہر ذرا ذرا سی چیز پر نظر رکھی جا رہی ہے اور چھان بین کی جا رہی ہے کہ کون کون سی چیزیں یہاں پر ایسی ہو رہی ہیں جو کہ بالکل قانون کے خلاف ہیں یا آستہ کے خلاف ہیں۔ اگر ایسا بھی کہہ دوں تو زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ تو ان سب چیزوں پر نظر رکھی جا رہی ہے، لیکن جیسے ہی اذان دی گئی تو اتنے زیادہ پولیس کرمی فوراً مسجد کے جانب پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے وہاں کے جو امام تھے ان کو اریسٹ کر لیا۔ تو جیسے ہی ان امام صاحب کو اریسٹ کیا تو آخر جو امام، جو مولوی ان کاموں سے دور رہتے ہیں کہ وہ کورٹ کچہری کو جانتے تک نہیں کہ کہاں کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن ایسے کے سامنے اگر فوراً پولیس آ جائے اس کو اریسٹ کرنے لگے تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے ویڈیو لگاؤں گا، آپ دیکھنا کہ وہ امام صاحب کس طریقے سے پولیس والوں نے آ کر ان کو حراست میں لیا، کیسے ان سے پوچھ تاچھ چل رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ امام جہاں پر بھی جاتا ہے، نماز پڑھانے کے لیے جاتا ہے، تو وہاں کے جو کمیٹی رہتی ہے ان کی ذمہ داری رہتی ہے کہ وہ اپنے امام کی حفاظت کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور ہے کہ امام کا کام صرف نماز پڑھانا ہوتا ہے، باقی اذان دینا یہ ایک الگ سے ایک شخص متعین ہوتا ہے جس کو مؤذن کہا جاتا ہے، یہ اس کے حد میں آتا ہے، یہ کام وہ انجام دیا کرتا ہے، اور اذان دینا یہ امام کا کام نہیں ہوتا۔ امام کا کام صرف نماز پڑھانا ہے۔ تو یہاں پر جو ان امام صاحب کو اریسٹ کیا گیا، ان کو حراست میں لیا گیا، تو صرف آپ اتنی بات کو سمجھو کہ یہاں پر جس کو حراست میں لیا جاتا تو اس کی وجہ یہ دیکھنی تھی کہ آخر اذان کس نے دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مسجد کے کمیٹی کے صدر تھے ان سے اس بارے میں رابطہ کرنا چاہیے تھا کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ اگرچہ وہاں پر لاؤڈ اسپیکر پہ پابندی ہو، لیکن حراست میں امام کو نہیں بلکہ اذان دینے والے کو یا مسجد کے ذمہ دار کو ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کیونکہ جو مسجد کے انتظامیہ ہوتے ہیں انہوں نے ہی لاؤڈ اسپیکر کا انتظام کیا ہے۔ ایسا نہیں کوئی بھی امام جو نماز پڑھاتا ہو وہ لاؤڈ اسپیکر اپنے گھر سے ساتھ لے کر کے آتا ہو، ایسا ہرگز نہیں۔ یہاں کیا ہو اس مسجد میں؟ میں امام ہوں یہاں پہ۔ کون سی مسجد ہے یہ؟ انار والی مسجد۔ یا اذان ہو رہی تھی لاؤڈ اسپیکر سے، جی جی تو روک لگی ہوئی ہے۔ نہیں، مجھے سر اس چیز کا معلوم نہیں تھا، مجھے کہ روک اذان تو دوسرے پڑھتے ہیں، میں تو امام ہوں، مجھے نماز پڑھانی اذان ہو گئی ہے، جمعے کا دن ہے آج۔ آپ کو جانکاری نہیں ہے اس کی؟ پرشاسن نے میٹنگ کی تھی، سب کو بتایا تھا۔ مجھے جاننا نہیں ہے، مجھے بتایا اس کے مسجد کے صدر وہ کون ہے متعلق؟ وہ ظفر ایڈوکیٹ صاحب جو اس مسجد کے۔ تو جیسے ہی ان امام صاحب کو حراست میں لیا گیا، آپ بارہا فوٹو بھی دیکھ رہے ہیں اور ویڈیو بھی ابھی میں نے لگائی، آپ نے وہ بھی دیکھی کہ جیسے ہی ان کو حراست میں لیا گیا، لینے کے بعد ان سے پوچھ تاچھ کی تو انہوں نے یہی کہا کہ میرا کام صرف نماز پڑھانا ہے، باقی اذان دینے والا دوسرا ہے، آپ ان سے بات کیجئے، کمیٹی کے جو لوگ ہیں ان سے بات کیجئے۔ لیکن پولیس نے ایک نہ مانی، ان کو حراست میں لے لیا گیا، اور صرف حراست ہی میں نہیں
بلکہ ابھی یہ میں آپ کے سامنے ایک فوٹو لگا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھنا اور دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حراست میں لینے کے بعد ان کو چوکی میں رکھا اور پھر ان کے اوپر جرمانہ ڈال کر، اتنا بڑا جرمانہ ڈالا، شاید اگر کوئی امام امامت کرنے والا ہو تو مشکل سے وہ 8-10 سال میں بھی اتنے پیسے جمع نہ کر پائے، اور اتنا جرمانہ ڈال کر ان کو پھر چھوڑا ہے، پھر رہا کیا ہے۔ آخر یہ سب کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیوں سنبھل کے اوپر اتنی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے؟ اور اگر لاؤڈ اسپیکر وہاں پر بینڈ تھا تو یہ مسجد والوں کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرتے، کیونکہ جہاں پر لاؤڈ اسپیکر بینڈ ہے وہاں پر اس لاؤڈ اسپیکر کا یوز نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن سرکار جہاں پر اذان پر اس کو دھونی پردوشن لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، تو وہیں پہ اذان تو صرف 2-3 منٹ کی ہوتی ہے، لیکن راستوں میں ڈی جے، گانے، باجے اتنی خطرناک طریقے سے بجائے جاتے ہیں کہ اگر کوئی کمزور دل والا ہوتا ہے تو اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ اگر کسی راستے سے نکل جائیں تو گھر کی کھڑکیاں یہ وائبریٹ کرنے لگتی ہیں، گھر پورا وائبریٹ کرنے لگتا ہے، انسان اگر بیٹھا ہوا ہے تو خود بخود ہلنے لگتا ہے۔ اتنی خطرناک دھماکے والے ڈی جے چل رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر سرکار کوئی پابندی نہیں لگا رہی ہے۔ اگر پابندی لگانی ہے تو سب سے پہلے ایسی چیزوں پر پابندی لگانی چاہیے کہ جو انسان کی جان کے لیے بھی خطرہ ہے۔ حالانکہ اذان تو دل کو سکون دیتی ہے اور 1-2 منٹ کی اذان ہوتی ہے، اس سے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ آدمی کو اس سے کوئی تکلیف ہو۔ یہ تو اذان ہی کی وجہ سے بارہا دیکھا جاتا ہے، بہت سے ہم نے غیر مسلموں سے بھی سنا کہ جب تمہاری اذان ہوتی ہے تو ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر ہم اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اب دل نکلنے والا ہے۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور ضرور آپ کے سامنے بھی ایسی باتیں آئی ہوں گی کہ آپ سے بھی کسی نے بولا ہوگا کہ آپ کی اذان سے اتنا فائدہ ہمیں ضرور ہو جاتا ہے کہ جب صبح میں اذان ہوتی ہے تو ہم اٹھ کر اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، کاموں میں لگ جاتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اب دن نکلنے والا ہے۔ تو آپ تمامی حضرات ان چیزوں پر توجہ دیں اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو کہ قانون کے خلاف ہو، اور جس کے اندر قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہو کہ آپ کی اس کے اوپر کوئی بھی پکڑ کی جائے اور آپ کو حراست میں لیا جائے۔ اور جو سنبل کی جو مسجد ہے، انار والی مسجد، ان کے جو امام کو حراست میں لیا گیا ہے، یہ کافی نندہ کی بات ہے کہ ان کو حراست میں نہیں لینا چاہیے تھا، بلکہ مسجد کے جو کمیٹی والے ہیں ان سے بات چیت کرنی چاہیے تھی۔ اور ان پر جو جرمانہ ڈالا گیا ہے یہ بھی نہیں ڈالنا چاہیے تھا، کیونکہ امام کیا کماتا ہے، تھوڑے بہت پیسے کماتا ہے، اس میں اب تم اتنا بڑا جرمانہ ڈال دو تو آخر وہ کہاں سے چکا پائے گا؟ تو آپ تمامی حضرات ان باتوں پر توجہ دو، کوئی بھی کام قانون کے خلاف نہ کرو، اور جتنا ہو سکے آپ تمامی حضرات اس ویڈیو کو خوب دبا کر اپنے دوستوں تک ضرور شیئر فرمائیں، اور اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر جائیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔